بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم نیا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے ریسپریشن ان آرگنزمز۔ تو جیسے ہم میں ڈائجیشن ہوتا ہے، آپ نے ڈائجیشن پڑھا ہے، ڈائجیشن اینیملز، جیسے ہمیں کھانے کی ضرورت ہے انرجی حاصل کرنے کے لیے، تو ویسے ہمیں ریسپریشن کی بھی ضرورت ہے۔ بچوں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جب چل رہے ہوتے ہیں تو نارمل واکنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہم تیز چلنے کی کوشش کرتے ہیں یا دوڑتے ہیں یا تیز چلتے ہیں، تو ہماری جو دھڑکن ہوتی ہے وہ تیز ہو جاتی ہے یا بریدنگ ریٹ تیز ہو جاتی ہے، جسے ہم ایسے کرتے ہیں دوڑتے دوڑتے۔ تو یہ جو ہمیں تیز تیز سانس لینی پڑتی ہے، تو ہمارا دل جب تیزی سے دھڑکتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آکسیجن زیادہ لے رہے ہیں اندر۔ تو ہم ایسا کیوں ہوتا ہے، ہم ریسپائر کیوں کرتے ہیں، کیوں ضروری ہے ریسپریشن ہمارے لیے؟ تو بچوں، آپ جانتے ہیں ہماری جو باڈی ہے وہ اسمال مائکروسکوپک یونٹ سے بنی ہے، جس کا نام سیل ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے سیل از دا اسمالسٹ اسٹرکچرل یونٹ آف این آرگنزم اور فنکشنل یونٹ آف این آرگنزم۔ تو جو ہماری باڈی میں سیلز ایک جو سیل ہے تو وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ جیسے ہمارے باڈی میں سسٹمز ہیں، ڈائجسٹو سسٹم ہے، ریسپریٹری سسٹم ہے، سرکولیٹری سسٹم ہے، تو یا ایکسکریٹری سسٹم ہے، اس کے لیے ہر ایک سیل کو تیار رہنا چاہیے، تیاری کرنی ہوتی ہے اپنی فنکشن کرنے کے لیے، کیونکہ جو ہمارا سسٹم ہے جیسے ڈائجسٹو سسٹم ہے، تو جس میں ہم کھانا ہضم کرتے ہیں یا کھانا کھانے سے لے کے ایجیشن تک جو پروسیس ہے، اس کے لیے جو ہمارے پارٹس ہیں، ایلیمنٹری کینال جس کو بولتے ہیں، جس میں ہم بکل کیوٹی سے لے کے اینس تک جو پورشن ہے، اس کا جو ان پارٹس کے جو سیلز ہیں، ان کو اس فنکشن کے لیے تیار رہنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جو بھی جیسے ریسپریشن کے لیے، اسی طرح سے ایکسکریشن کے لیے جو بھی پارٹس اس میں انوالو ہے، تو ان کے لیے جو پروسیس ہوتا ہے، اس کے لیے ہر ایک سیل جو اس پارٹ، جیسے کڈنی کی سیلز الگ ہوتی ہے، جو ہماری سیلز ہیں باڈی کی سیلز جو ہوتی ہیں، وہ الگ الگ پارٹس کے الگ الگ ان کی شیپس الگ الگ ہوتی ہیں، تو ان کی جو نرشمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کے پاس آکسیجن پہنچے تاکہ وہ پرفارم کر سکیں اپنی فنکشن۔ تو جیسے ہم بات کریں گے، اگر ہم جیسے بیٹھے ہوتے ہیں یا سو رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کھا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں انرجی چاہیے، صرف یہی نہیں کہ کام کرنے کے لیے، بلکہ ان کاموں کے لیے، جیسے سلیپ ہے، ہم سو رہے ہیں مگر اس وقت بھی ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، ہماری سیلز اپنا کام کرتی رہتی ہیں، اور جو آکسیجن ہمیں ملتا رہتا ہے وہ اس کو مدد کرتی ہیں اپنی فنکشن صحیح کرنے میں۔ لیکن ہمیں انرجی آتی کہاں سے ہے، یہ ہمیں پڑھنا ہے کہ ہمیں انرجی کیسے ملتی ہے۔ ہم بتائیں گے کہ ہمیں کھانا چاہیے ریگولرلی، ہمیں انسسٹ کرتے ہیں گھر والے بھی کہ کھاؤ پیو اچھی طرح سے، تو آپ کو انرجی ملے گی۔ بچوں، جب ہم کھاتے پیتے ہیں، اگر ہم کھا پی کے بالکل منہ بند کر کے، ناک بند کر کے یا اس جگہ پہ بیٹھیں گے جہاں پہ آکسیجن کی کمی ہوگی، تو کیا جو ہمارا جو فوڈ ہے وہ ہضم ہو پائے گا؟ نہیں بچوں، کیونکہ ہمیں جو ہوا میں آکسیجن ہوتی ہے، جب تک ہم وہ اندر نہ لے جائیں، تو ہمارے اندر جو ہوتا ہے، جو ہماری باڈی میں فوڈ ہوتا ہے، اس کا بریک ڈاؤن نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب ہم میں ریسپریشن ہوگی نہیں، تو وہ گلوکوز کیسے بریک ڈاؤن ہوگا اور انرجی کیسے مہیا ہوگی؟ تو بچوں، جو ہم سانس لیتے ہیں، جو ہم آکسیجن اندر لیتے ہیں، تو وہ جو باڈی میں گلوکوز بنا ہوتا ہے، ہماری باڈی میں جو ہمارا فوڈ ہوتا ہے، اس کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس میں سے کیا ہوتا ہے، وہاں پہ ریلیز ہوتی ہے انرجی، کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ واٹر۔
تو وہ اس کو ہم سیلولر ریسپریشن بھی بولتے ہیں، کیونکہ یہ جو آکسیجن ہوتا ہے یہ ہر ایک سیل تک پہنچ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمارا جو گلوکوز ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے. ہاں، وہ اس میں سے انرجی، واٹر اینڈ کاربن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ ہماری باڈی سے خارج ہوتا ہے. تو جب ہم ایکسہیل کرتے ہیں، انہیل تو ہم آکسیجن کرتے ہیں، ایکسہیل ہم وہی والا کاربن ڈائی آکسائڈ وہ جو بریک ڈاؤن کے بعد گلوکوز پلس آکسیجن کے بعد جو ریلیز ہوتا ہے وہاں پہ کاربن ڈائی آکسائڈ، وہ ہماری باڈی سے خارج ہوتا ہے، وہ ایکسہیل ہوتا ہے. تو بچوں، آج تھی تھوڑی سی انٹروڈکشن، انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے باقی سب.